حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 1-2 آیات اور پھر ایمان کیا ہے۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مالک العلام کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب جو ہے، سب سے پہلے اس کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے، اس وقت تک ہم نہ ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ ایمان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ اکثر گھروں کے اندر سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، لیکن صرف پڑھی جاتی ہے، اسے سمجھا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الواقعہ کے اندر ایک قسم اٹھائی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ستاروں کے محل وقوع کی قسم ہے، ستاروں کے نکلنے والی جگہ کی قسم ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کاش کہ تم جانتے ہوتے کہ یہ قسم بہت بڑی ہے، یہ قسم عام قسم نہیں ہے، کاش تم سمجھ لو کہ بے شک یہ قسم بہت بڑی ہے۔ اللہ اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے۔ حضرات، سب سے پہلے اس قرآن کا تعارف ضروری ہے کہ یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، احترام والی کتاب ہے، مقام شان عظمت والی کتاب ہے۔ حضرات، دوسرے نمبر پر اسی کتاب کا تعارف اللہ نے خود فرمایا۔ سورۃ البقرہ آغاز ہوتا ہے، رب کریم نے فرمایا الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ عالم بمرادہ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ حضرات، معاشرے کے اندر ہزاروں یا لاکھوں کروڑوں کی نہیں بلکہ اربوں خربوں کی تعداد میں انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اس کتاب سے مستفید کون ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو سرے سے مانتے ہی نہیں، بہت سارے ایسے تو ہیں جو اسے مانتے ہیں لیکن اسے جانتے نہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اسے جانتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس کتاب سے مستفید نہیں ہو رہے، اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وجہ، دل کے اندر جب اللہ کا ڈر نہیں ہے، دل کے اندر جب اللہ کا خوف نہیں ہے، رب کا تقوی دل کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کتاب سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ہماری زبان میں لوگ علماء کہتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کے ہر بندہ شرم محسوس کرتا ہے، یار یہ کام اس کو زیب نہیں دیتا تھا۔ وجہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ہر عام بندے کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ متقی لوگ کون ہیں؟ ہمارے موضوع کی طرف بات ہے، وہ متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب،
جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان ہے غیب کی باتوں پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ غیب کی باتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، وہ رب کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلی نبیوں پر جو پہلے نازل کی گئی اس کتاب پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، لوگوں یاد رکھو یہی کامیاب لوگ ہیں اور یہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرات اب یہ قرآن پاک کا آغاز ہے، قرآن پاک کا آغاز ہے۔ ان آیات کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ آیات اور اس کی عملی تصویر وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جنہوں نے اس بات کا حق ادا کیا، اس بات کا حق ادا کیا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ حضرات آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم لفظ ایمان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایمان کو جانتے نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ پیارے بھائی، ایمان صرف زبان نہیں، زبان اور دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان اور دل کے ساتھ ان دونوں چیزوں کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو صرف زبان سے اقرار کرنے والے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ملے گی، لیکن دل سے اقرار کرنے والے لوگ چند ہوں گے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی۔ اگر اس دور کی بات کریں جس دور میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اگر اس دور کی بات کریں تو اس دور میں بھی کہیں 1000 کے مقابلے میں 313 ہیں، کہیں 10,000 کے مقابلے میں 1000 ہے، اور اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو تعداد تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں لفظ قلیل جو ہے نا یہی کافی ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے زبان اور دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، جنہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہہ دیا، اور پیارے بھائیوں نہ انہوں نے رب کی مانی ہے نہ رب کے نبی کی مانی ہے، اور کہنے کو وہ مسلمان ہوتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہلوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں جب ایمان دل سے گواہی نہ دے تو پھر اس ایمان کا کیا فائدہ، اس ایمان کا کیا فائدہ۔ ایمان کیا ہے؟ زبان اور دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس کا ایک واقعہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات واقعات بڑے معروف ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کی آنکھ میں خوشی کے آنسو دیکھے ہیں تو وہ میرے بابا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خوشی کے آنسو، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، خوشی سے انسان کی آنکھ میں آنسوؤں کا آ جانا۔ کہتی ہیں میں نے اپنے ابا جان کی آنکھوں میں دیکھے، کب؟ اللہ اکبر اللہ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، اللہ کے محبوب پیغمبر یہ مکہ والے ظلم کر رہے ہیں،
مکہ والے زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم مکہ چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ کے کسی اور شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ابوبکر صدیق ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنے دو، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنے دو، پیغام آئے گا تو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلے ابوبکر صدیق نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، آج محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق کے گھر آئے، اللہ اکبر اللہ، گھر آئے اور آ کر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور کیا فرماتے ہیں ابوبکر؟ اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اللہ کا پیغام آ چکا ہے۔ اور یارو جو ابوبکر صدیق کے ایمان پہ شک کرتا ہے، واللہ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنے والے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یارو جو رب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو اجازت دے کہ جاؤ مکہ چھوڑ دو، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آرڈر سے پہلے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا وہ اللہ کے آرڈر کے بغیر کسی کو اپنا ساتھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی، اور ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے پیغمبر اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہے، جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، ابوبکر چلیے، اللہ کا پیغام آ چکا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابا جان نے پوچھا، اے میرے آقا، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے واقعی پیغام دیا؟ اللہ نے حکم دیا؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بابا کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ پیارے بھائیو، یہ خوشی اور ایمان کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے اور ایمان کے آنسو ہیں۔ اور پھر جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار صرف یہ واقعہ جو ہجرت والا واقعہ ہے، صرف یہ واقعہ دیکھیں، اس کے اندر ایمان کے اتنے پہلو ہیں، اس کے اندر ایمان کے اتنے پہلو ہیں کہ ہم صرف اس واقعہ سے ایمان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور اپنے بستر پر کس کو لٹایا؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ہمارے پیچھے آ جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پیارے بھائیو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیرے میں لیا گیا۔ کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیتے ہیں، اور جب کافروں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں موجود ہی نہیں ہے، بستر پر تو جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، یار ان کا ایمان بھی کیسا تھا، ان کا ایمان بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ کافروں نے کیا اعلان کیا؟ جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا معاذ اللہ مردہ ہمارے پاس لے آئے، ہم اسے انعام کے اندر 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ اسے انعام میں دیں گے۔ حضرات، کئی لوگوں کے دلوں کے اندر لالچ آیا، اور انہی کے اندر ایک جناب سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ سراقہ بن مالک دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ چلیں پیچھے چلتے ہیں، 100 اونٹ حاصل کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب چلے نا، تو جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گئے نا، جناب سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر سراقہ آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، آنے دو۔ سراقہ نبی کائنات علیہ السلام کے بالکل قریب ہوا تو گھوڑا زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ سراقہ کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں معافی چاہتا ہوں، میں مان چکا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، گھوڑا زمین سے باہر نکل آئے۔ اب دل کے اندر لالچ، دوبارہ پھر
ابھی حالت کفر میں دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوئے، گھوڑا پھر زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں 3 بار اور ایک میں آتے ہیں کہ 2 بار، 2 بار یہ واقعہ ہوا تو تیسری بار کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی ذات پر آپ کی بات پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے صحابہ میں شامل کر لیجئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی طرف سے امان نامہ لکھ دیجئے کہ میں جا کے بطور نشانی مجھے کچھ دیجئے کہ میں صحابہ کرام کو جا کے دکھا سکوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس موقع پر ایک بات ذکر کی، آپ نے کیا فرمایا؟ سراقہ میں آپ کے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب بات ایمان کی، ایمان کیا ہے حضرات؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابوبکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دور آیا جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سراقہ بیمار ہو گئے، سراقہ بیمار ہو گئے، لوگ سراقہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آنا شروع ہو گئے، سراقہ رضی اللہ عنہ کو تسلیاں دینے لگے، سراقہ چلو چلی کا دور ہے، اللہ آپ کے لیے معاملہ خیر فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سراقہ کیا فرماتے ہیں؟ تم سمجھتے میں مر جاؤں گا؟ کہنے لگے نہیں میں مر نہیں سکتا، وجہ کہتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے سنا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں، کہتے اللہ کی قسم جب تک کیسر و کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتے سراقہ کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ ایمان، یہ ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا۔ اور پھر جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسر فتح ہوا، اور کیسر فتح ہونے کے بعد زیورات کے اور اسی طرح خزانوں کے ڈھیر ہیں عمر بن خطاب کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے دیکھا اور کہا سراقہ اٹھائے کیسر و کسرا کے کنگن، سراقہ کے ہاتھوں میں دے کے کہتے ہیں سراقہ یہ آپ کی امانت ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ ایمان، یہ ایمان تھا۔ اور پھر اسی واقعہ کے اندر جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار کے ساتھ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کافر ہمارے اتنا قریب آ چکا ہے، اتنا قریب آ چکا ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے جھکے تو وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ بات ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ فرمائے وہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ، غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات جب ہمارے ایمان کا لیول یہ ہوگا، جب ہمارے دل کے اندر ایمان ایسا ہوگا کہ ہم نے اللہ کو اتنا قریب پایا، اتنا قریب پایا کہ ہمارے معاملات جیسے بھی ہیں ہم اللہ پر اتنا ایمان رکھتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ساتھ؟ کافر اپنی طرف سے اپنی جو مکر و فریب کر کے واپس چلا جاتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو حارث، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت پڑھی، ابو حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، نبی علیہ السلام فرماتے ابو حارث صبح کیسی کی ہے، کیسی صبح ہوئی ہے آپ کی؟ ابو حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، ایمان کی حالت میں صبح کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حارث جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ باہر کر دے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جانتے ہو ایمان کیا ہے، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ابو حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میری کیفیت یہ ہے کہ میرے دل سے دنیا نکل چکی ہے،
میرے دل سے دنیا نکل چکی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے دل میں آخرت کی فکر موجود ہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام میں رات کو سوتا نہیں ہوں، میں رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں دن میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت قائم رہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر میرے دل کے اندر اس حد تک اللہ کی محبت آ چکی ہے، گویا میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو عارض کہتے ہیں میں اس طرح محسوس کرتا ہوں اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں وہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گویا میری آنکھوں کے سامنے جہنم کا ایک منظر ہے، وہاں پہ میں لوگوں کے ڈھیر دیکھتا ہوں جو ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے حارث، اب آپ حارث نہیں ہیں، عارف ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حارث، اب آپ حارث نہیں، عارف ہو گئے ہو، اور اس عہدے کو سنبھال کے رکھنا، اس عہدے کو سنبھال کر۔ حضرات، یہ ایمان ہے، ایمان کہ جب بندے کے دل کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، جس طرح انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہاں بات یاد آئی، اللہ اکبر۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں، انس بن نضر۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ اکبر۔ اللہ، حضرات، بدر کا واقعہ پیش آیا، انس بن نضر اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہو سکے، کہتے ہیں کسی معاملے کے اندر مصروف تھے یا موجود نہیں تھے۔ بدر گزر گیا، بدر کے بعد احد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے اور میں اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ دوبارہ موقع دے، دو الفاظ آتے ہیں، یا انہوں نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں، یا کہتے ہیں کہ اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ انس بن نضر۔ حضرات، پھر احد کا میدان آیا، ابھی میدان جہاد کے اندر انس اترے نہیں ہیں، اپنے یاروں سے کہتے ہیں یارو مجھے پہاڑ کی اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایمان دل کے اندر مضبوط ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے پہاڑ کی اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کے میدان میں اترے، انہوں نے اس حد تک گویا ایک بجلی ہوتے ہیں، بجلی کی طرح کافروں کی صفوں کے اندر چلے گئے اور کافروں کی گردنیں اتارتے ہوئے ایک جھنڈ کے اندر پھنس گئے، اور وہاں جا کر جناب سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ جنت کی خوشبو کہتے پہاڑ کی اس طرف سے آ رہی ہے۔ یارو، اسی طرح یہ واقعہ ہے ابو حارث کا، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، میری کیفیت ایسی بن چکی ہے کہ میں اپنا اللہ کا عرش محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میری کیفیت ایسی بن چکی ہے کہ میں جہنم میں لوگوں کو جلتا اور سڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حارث، اب آپ عارف ہو گئے، مطلب آپ پہچاننے والے ہو گئے ہو، آپ کے اندر عارف تعارف سے ہے نا پہچان، اب آپ نے پہچان لیا ہے کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اب آپ نے اس کو پہچان لیا ہے، لہذا اب اس عہدے کو ضائع نہ کر، اسے سنبھال کر۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ غیب کی باتوں پر، غیب کی باتوں پر ایمان لانا، غیب کی بات۔ غیب کیا ہے؟ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام، کئی واقعات ایسے آتے ہیں جن کے ایمان اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے واقعات۔ جناب سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، بلکہ یقیناً سنا ہوگا۔ ایمان کی بات ہو رہی ہے تو واقعہ دہرانے لگا۔ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک یہودی کے ساتھ سودا کیا تھا، اونٹ کا، بڑا معروف واقعہ، ایک یہودی کے ساتھ۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ غیب کی باتوں پر ایمان کیا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سواری خریدی۔
ابھی بات آپس میں طے ہوئی کہ فلاں مقام پر جا کے پیسے نبی کائنات علیہ السلام فرمایا تجھے دے دوں گا، سواری تجھ سے واپس لے لوں. اب اس مقام پر پہنچے نا تو یہ یہودی اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. بات یہ نہیں تھی کہ نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ اس نے تجارت کا انکار کیا. بات یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ یہودی. استغفر اللہ تو بولے. اب یہ یہودی جب نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقام آ گیا، سواری مجھے دو، اپنی قیمت لو اور اپنا سودا مکمل کرو، اب یہ کہتا ہے کہ میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا. یہ بندہ کہتا ہے میں نے آپ سے سودا ہی نہیں کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا آپس میں یہ بات طے ہو چکی، سودا ہو چکا. اب یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ ایک گواہ پیش کیجیے، کوئی ایک گواہ پیش کیجیے. یارو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی. ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں. اگر قرآن پڑھیں، قرآن پہ غور کریں تو سمجھ آئے. اللہ کریم نے کئی بار یہ قرآن میں بات ذکر کی، لوگوں جب آپس میں لین دین کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو یا پھر کوئی گواہ مقرر کر لیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بعد میں ذلت رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے حضرات نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اب کوئی ساتھی موجود نہیں تھا ساتھ، گواہ کس کو پیش کریں؟ قریبی جناب سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. دیکھا معاملہ کیا ہے، پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بندے نے اس بات کا مطالبہ کیا گواہ پیش کرو، سودا لے لو. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کے لیے خزیمہ رضی اللہ پہنچ جاتے، کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا سودا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہوا. اب اس نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ گواہ آ جائے تو میں سواری دے دوں گا. اب لوگوں کے مجمع کے اندر اور اس کے کہنے کے مطابق اس نے سواری تو دے دی. اب پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا. نبی کائنات علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خزیمہ جب میری اس کے ساتھ بات ہوئی آپ موجود نہیں تھے. خزیمہ موجود نہیں تھے، گواہی کیوں دی؟ اللہ اکبر، الذین یؤمنون بالغیب. اب خزیمہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ تو بات ہی بہت چھوٹی سی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ پہ ایمان رکھا. اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں. آپ نے بتایا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر اتنی بڑی بڑی باتوں پہ ایمان لے آئے، یہ تو اس مقابلے میں بات ہی بہت چھوٹی سی. اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارا ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. تو نبی رحمت علیہ السلام فرمایا تھا لوگوں آج کے بعد خزیمہ جہاں گواہی دیں گے 2 مردوں کے برابر اکیلے خزیمہ کی گواہی چلے گی. 2 مردوں کے برابر اکیلے خزیمہ کی گواہی چلے گی. یارو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ آج اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ایک تھرمامیٹر ہے. ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دیا کہ اپنے ایمان کو چیک کرنا کیسے. حضرات نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے. کوئی بندہ برائی دیکھتا ہے، برائی دیکھ کے جو بندہ اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر لے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے اسے منع کر لے کہ کام غلط ہے اسے چھوڑ دے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل کے اندر اس کی نفرت پیدا کر لے، اس عمل کی، اس کام کی اپنے دل میں نفرت پیدا کر لے. ذالک اضعف من الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے. اب پیارے بھائیو بات شاید تھوڑی سخت ہو لیکن نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا غور تو کرنا ہوگا. اب ہم اپنا ایمانی لیول اگر چیک کریں تو کیا ذالک اضعف من الایمان کے اندر ہم آتے ہیں؟ سب سے کمزور درجہ جو ایمان کا ہے. برائی ہو رہی ہے تو آپ دیکھ کے نفرت کر کے منہ دوسری طرف کر لیں. کیسا ہوتا ہے یارو؟ برائی ہاتھوں کے اندر موجود ہے اور نظریں ٹکا ٹکا کے اسے لوگ دیکھتے. برائی گھروں کے اندر موجود ہے، پورا مجمع بیٹھ کے دیکھتا ہے.
یار برائی بازاروں کے اندر موجود ہے، بڑے غور و فکر سے اسے دیکھا جاتا ہے. کیا زہاں علی کا اضاف من الایمان کے اندر ہم آتے ہیں؟ نہیں آتے. ہمارا ایمانی لیول اتنا کمزور ہو چکا ہے یارو، اس سے بڑی بڑی باتیں تو بہت دور کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہما پہ بھونکنے والے لوگ بھونکتے ہیں، اللہ نے انہیں مقام کیوں دیا؟ کیوں دیا اللہ نے مقام؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تو مجھے وہاں سے تقوی ملا ہے، لہذا ان کے لیے میں نے مغفرت کے اعلان کر دیے ہیں. حضرات کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے؟ نہیں ہے ایسا. کیوں؟ ہمارے ایمان کا وہ لیول نہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. اور پیارے بھائیوں، ایمان کے اعتبار سے مساجد میں، مدارس میں، اسکولوں میں، گھروں میں ہمیں صرف آج تک نہ یہ سکھایا گیا کہ ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، ہاں جی ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، صرف یہ سکھایا گیا. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ارکان کیا چیز ہوتا ہے، یہ ارکان کیا ہوتا ہے، اس کی حیثیت، شرعی حیثیت کیا ہے. روزہ ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ فرض رکھو گے تو اجر ہے، نہیں رکھو گے تو مجرم. نماز شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، رکھو اپنا پڑھو تو اجر ملتا ہے، نہیں پڑھو گے تو مجرمین میں شامل ہو جاؤ گے. حضرات زکوٰۃ کی شرعی حیثیت فرض ہے، ادا کرو گے بچ جاؤ گے، نہیں ادا کرو گے مارے جاؤ گے. حضرات ارکان ایمان صرف سکھائے گئے، ہمیں بتائے نہیں گئے کہ یہ کیا ہے. حضرات یہ ارکان فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ ایمان کی بنیاد 6 چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں. وہ کون سی؟ سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان یہ فرض ہے ہمارے اوپر، فرض ہے. اگر تو ایمان رکھتے ہو تو بچ جاؤ گے، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو مارے جاؤ، پھنس جاؤ، جہنم منتظر کھڑی ہے. استغفر اللہ. لیکن پیارے بھائیوں، ہر بندہ ہم میں سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے کیا میرا اللہ پر ایمان ہے؟ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جب ہم پھسل جاتے ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں جب اللہ پہ ایمان رکھنے کی بات آتی ہے ڈگمگا جاتے ہیں، پتہ نہیں یار کیا ہوگا، ہے نقصان ہی ہو جائے گا. اللہ پر ایمان والا معاملہ بہت کمزور ہے. ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان. کیا ہمارا رسولوں پر ایمان ہے؟ یہ فرض ہے یارو، فرض ہے. رکھو گے تو بچو گے. اگر اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں ہے تو کام بہت خراب ہے. حضرات کیا رسولوں پر ایمان ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات لے لیے، ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو سرے بازار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں. ایسا نہیں ہے، معاملہ بہت خطرناک. رسولوں پر ایمان مکمل نہیں ہے ہمارا، حالانکہ فرض ہے یارو. اللہ کے فرشتوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان ہے. اسی طرح اللہ کی کتابوں پر، یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے یارو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسے پڑھتے ہی نہیں، اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور جو پڑھتے ہیں بس وہ روایتی پڑھتے جا رہے ہیں کہ 100 میں سے 2, 4, 5% ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں اور وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا. بہت تھوڑے لوگ ہیں. اللہ کی کتاب ہے یارو، فرض ہے، اس پہ ایمان رکھنا فرض ہے. کیسے ایمان ہوگا؟ صرف یہ کہ یہ کتاب بڑی عظیم ہے، اسے اٹھا کے اوپر رکھ، نہیں. اس کتاب کو کھولیں گے، اسے پڑھیں گے، اللہ کے احکامات دیکھیں گے، پھر اس کتاب کے بارے میں جانیں گے کیا ہے، پھر اس کتاب پر ایمان آئے گا نا. اگر ہم اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کتاب پہ ایمان کیسے آئے گا؟ یہ فرض ہے ہمارے لیے. پھر اسی طرح اچھی بری تقدیر، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب نقصان ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار کاش انج نہیں انج کر لیندے تے بچ جاندے. یارو یہ چیز تو ہمارے اوپر فرض ہے. اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. یہ ایمان کی 5ویں بات ہے. اپنی تقدیر پہ ایمان رکھیے. ایسا نہیں کاش میں ایسا کر لیتا تو میں بچ جاتا. جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا ضرور، لیکن اس کا ایک اصول ہے. کیسے؟ اس طرح ہے کہ یہودی نے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھا تھا. ایک بات رہ گئی پیارے بھائیو، بس کر لیں، ٹائم ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے سوال پوچھا تھا کہ اللہ نے ہمیں کتنا اختیار دیا ہے.
اللہ نے کتنا اختیار دیا. علی رضی اللہ عنہ فقاہت کے بہت بادشاہ تھے, بڑی سمجھداری اللہ نے دی. کہتے ہیں اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ, وہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاتا ہے, کہتے ہیں دوسری بھی اٹھاؤ, گر جائیں گے. کہنے لگے یہ اختیار اللہ نے دیا. اب تقدیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, ہاں جی جاؤ اللہ نے رزق قسمت میں لکھا وہ آ کے رہے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر اور تدبیر دو چیزیں دی ہیں. اپنی تدبیر کرو, اپنی طرف سے کوشش کرو, باقی معاملہ تقدیر پہ چھوڑ دو, جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہی بہتر ہے. اپنی طرف سے تدبیر کرنی ہے. اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ گلاس پانی کا آپ کے سامنے موجود ہے, پیاس شدت کی لگی ہوئی اور کہہ دیں اگر میری تقدیر میں ہوا تو یہ میرے منہ میں آ جائے. ایسا نہیں, اٹھائیں گے, منہ سے لگائیں گے, پئیں گے, پھر ہی پیٹ کے اندر جائے گا. اور تقدیر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر قسمت میں نہیں ہے نا, یہ حلق سے بھی نکل جائے گا, حلق کے اندر پہنچ کے پھر نکل جائے گا. یہ تقدیر. پیارے بھائیو, اپنی اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا یہ فرض ہے. اور چھٹی بات, یوم آخرت پہ, آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا. آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے کے لیے پھر وہ ابو حارث رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان کیسا ہے, کیسا ہمارا ایمان, ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اگر آخرت پر ہمارا ایمان ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ نقش جو جہنم کا ہے وہ بن کے آئے گا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے لوگوں کو جلتے اور سڑتے ہوئے دیکھا ہے. بے نماز کو, بے روز کو, جو روزہ نہیں رکھتا, بے حیا کو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جلتے اور سڑتے دیکھا. جب ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا, تو پھر ایمان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بندہ اس کام کو چھوڑ دے. یہ 6 چیزیں پیارے بھائیوں ہمارے اوپر فرض ہے, اور ہم نے آج تک صرف یہ پڑھا کہ یہ ارکان ایمان ہے. بچے کو اسکول میں ایک بار سکھا دیے جاتے ہیں, ایک بار پڑھا دیے جاتے ہیں, امتحان لیا جاتا ہے, وہ 6 چیزیں لکھ کے دے دیتا ہے, لو جی بندہ مومن ہو گیا. ایسا نہیں, ایسا نہیں. ایمان والا بننے کے لیے یہ ساری چیزیں اپنے دل کے اندر سمانی ہوں گی, پھر ان پہ عمل کرنا ہوگا, پھر جا کے پیارے بھائیوں بات بنتی ہے. دعا ہے اللہ ایمان کو ہمارے دل کے اندر مضبوط کر دے. اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.